کہ نبی کی امی کے پیٹ میں سرکار 2 مہینے کے بابا کا انتقال ہوا. بابا کون ہے؟ عبداللہ. مہینے کی بھی مناسبت ہو جائے گی اور قسم خدا کی قبر کی بھی بات ہو جائے گی. وہ سبحان اللہ. ایک ہی تقریر میں بات دونوں ہو جائیں گی. اور نبی کی زندگی کو سمجھ لیا تو قبر کی تیاری ہو جائے گی, اور اگر قبر کی تیاری ہو گئی تو نبی کی زندگی سمجھ میں آ گئی. بس یہ مسئلہ میں نا طویل گفتگو کروں گا نہیں, سمیٹنے لگوں گا. محترم حضرات, کیا کہا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم شکم میں کتنے؟ 2 مہینے. کمال کی بات بتاؤں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 مہینے کے ماں کے پیٹ میں آئے تو نبی کی امی کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ اس سے پہلے کس سے ہوا ہے؟ نام کیا ہے نبی کے والد کا جن کا انتقال ہوا؟ عبداللہ. کیا نام ہے؟ عبداللہ نام. محترم حضرات کو تو جانتے ہیں ان دونوں میں جب نکاح ہوا کس میں؟ نبی کی امی میں اور نبی کے والد میں. تو ان کا بچولیا کون تھا؟ میں بتانے کا مقصد نبی کی امی کا انتقال ہی ہے. کیا ہوا؟ کیوں تھا؟ آج کا بچولیا ہوتا تو کیا کرتا؟ آج کا بچولیا نے اگر قسم خدا کے ہاتھ ڈال دیا نا, وہ بچولیا کا کام ہوتا دونوں میں ملا دینا, پسند آئے تو بھی خوش اور نہ آئے تو بھی خوش. لیکن اب نہیں کری نا اگر ہاتھ کی بھی ہے تو اب وہ نہیں بولے گا تم سے. اگر رشتہ دار ہے تو وہ ناراضگی کر لے گا. یہ عالم ہے. ایک جوڑے کے چکر میں چاہتا یہ ہے کہ چپک جائے. خیال ہے محترم حضرات, رشتہ ہو جائے اور جھوٹ پہ جھوٹ. میرے بھائی, یہاں رشتہ کون کرا رہا ہے؟ ایک طرف نبی کی ماں ہے, ایک طرف نبی کے باپ ہے, تو رشتہ کرانے والا بھی پیغمبر ابراہیم ہے. آپ کہیں گے ابراہیم تو کہاں بھائی صاحب اس وقت کہاں تھے؟ تو میں کہوں گا عبد المطلب کے خواب میں آ کر کہا عبد المطلب پریشان ہے, میں بیٹے کا رشتہ کہاں کروں, بڑا نیک ہے میرا بیٹا. تو قسم خدا کی کیا آواز آتی ہے؟ ابراہیم نے آ کر کے کہا میں نے لڑکی دیکھ لی ہے, عبداللہ کا نکاح مدینہ منورہ میں تو کر دے آمنہ سے. سبحان اللہ. محترم حضرات, نکاح ہوا. ادھر عبداللہ محترم حضرات کچھ مہینے ساتھ رہے, 2 مہینے. جب ساتھ رہے تو ایک روز ایسا وقت بھی آیا, کہتے ہیں آمنہ میں جا رہا ہوں کہیں باہر پردیس. دیکھیے آج کا مرد جاتا ہے تو عورتیں کہتی ہے چیمٹا ہاتھ میں لے کے آوے نہ واپس مر جا ہوئے ہو جا. ارے اللہ کی بندی قسم خدا کی دعائیں دیا کر. کیوں؟ کیونکہ تیرا شوہر تیرا سرتاج جا رہا ہے. اگر وہ نہ رہا تو یہ کوئی بھی لوگ, کوئی بھی انسان تجھے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے. یہ زندگی کا کڑوا سچ ہے. کوئی کسی کو یہ نہ سمجھے کہ میرے سہارے بن جائیں گے. قسم خدا کی اس دنیا میں سب کا سہارا تو نبی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. محترم حضرات, نکاح ہوا. نکاح کے بعد کچھ روز بعد کہتے ہیں آمنہ مجھے جانا ہوگا. محترم حضرات ذرا توجہ کے ساتھ سننا. توجہ ہے اپنی؟ اگر توجہ ہے تو طلب کے کہیے یا رسول اللہ, اللہ سلامت رکھے, پروردگار آپ پر اپنے کرم کی بارشوں کا نزول فرمائے. محترم حضرات, کیا یہ رہا تھا کہ نبی کریم کے والد گرامی جانے لگے. اب جیسے آقا کے والد اٹھتے ہیں یہاں سے جاتے ہیں نا, محترم حضرات آمنہ کہتی ہے میں تم کو بھیجنا نہیں چاہتی اس لیے کہ میرا دل پریشان, میں چاہتی ہوں میرے پاس رہے. اے میرے سرتاج تم جا کیوں رہے ہو؟ اللہ اکبر. عبداللہ کہتے ہیں آمنہ مجھے جانا تو ہوگا اس لیے کہ کام کاج بھی کرنا ہے اور شوہر کو کرنا ہی پڑتا ہے کہ نہیں. محترم حضرات اللہ اکبر جیسے ہی کہا نا تو آمنہ نے کہا تھا ابھی تو میں نے تمہیں جی بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے, اور لوگوں سینے پہ ہاتھ رکھ کر جو میں بات کہنے کے لیے جا رہا ہوں اس کو سنو اور تختی دل پر ان بات کو نوٹ کر لینا کہ نبی کونین کی امی کا واقعہ کیا ہے. نبی کونین کی امی کہتی ہے نبی کے والد سے اللہ اکبر جی بھر کے دیکھا نہیں ہے. نبی کے والد کہتے ہیں انشاءاللہ میں جلدی آ جاؤں گا, پھر دیکھ لینا, ساتھ میں روٹیاں پکائیں گے, ساتھ میں بیٹھیں گے. آج کا انسان اگر روٹیاں پکا لے تو کہہ دیتے ہیں صاحب لے بیوی کا غلام ہے. حالانکہ میرے نبی نے ماں عائشہ کے ساتھ مل کر, بیٹی فاطمہ کے ساتھ مل کر روٹیاں بھی بنائی, اور ماں عائشہ بیمار تھی تو جھاڑو بھی لگائی. لگانے والا کون ہے؟ جس کی غلامی کائنات کر رہی ہے. خود آمنہ کیسی ہے, جب انتقال ہوا تھا مقام ابوا میں تو کہا تھا میں نے خواب دیکھا ہے اے بیٹے کہ وقت ہوگا, ایسا زمانہ بھی ہوگا کہ اس وقت اللہ تجھے ایسا عروج دے گا کہ یہ سارا زمانہ تیرے قدموں کا غلام ہوگا. یہ نبی کو کہا تھا. محترم حضرات غور تو کرنا,
اللہ اکبر، اگر شوہر جائیں تو دعائے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. آیت الکرسی میں وہ طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے انشاءاللہ تمہیں ملا دے گا. سبحان اللہ. کیا کہا؟ نبی کے والد نکلتے اور کہتے ہیں مجھے جانا ہوگا. نبی کی امی نے کہا تھا تمہیں جانے کی کیا حاجت ہے، ابھی تو میں نے تم کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے. محترم حضرات جیسے ہی کہا نا، نبی کے والد تیزی سے نکل جاتے ہیں، اجازت لے کر کے نکلتے ہیں. آج کا مرد اگر اجازت لے لے تو لوگ کہتے ہیں لے اپنی بیوی سے پوچھ رہا ہے. محترم حضرات کیا ہماری زندگی نبی کے والد سے زیادہ ہے؟ کیا ہماری عزت کیا نبی کی ماں سے زیادہ ہے؟ قسم خدا کہ عبداللہ چلے جاتے ہیں. جانے کے بعد جیسے ایک دن ایسا بھی آیا، آمنہ اللہ اکبر غسل کرنے کے بعد آج روٹیاں بنا رہی ہے، بڑی مسرور ہے، گھر کو سجا رہی ہے. عبدالمطلب نے پوچھ لیا اے آمنہ آج کیا بات ہے، کوئی تہوار تو نہیں ہے، تو پھر اتنی مسرور کیوں نظر آ رہی ہے؟ توجہ رکھنا، تو آمنہ نے کہا تھا آج میرا عبداللہ تشریف لے آ رہی ہے، اسی وجہ سے میں نے گھر کو سجایا ہے. اللہ اکبر. محترم حضرات رات کی تاریکی آ گئی ہے، مغرب کا وقت آنے والا ہے. اب ڈر جاتی ہے اور پریشان ہوتی ہے. وعدہ تو عبداللہ نے آج کا کیا تھا، آئے کیوں نہیں ہے؟ عبدالمطلب سے کہتے ہیں بابا، یعنی نبی کے دادا کو نبی کی ماں ابا بابا ہی کہہ کر پکار رہی ہے. اور بابا ذرا دیکھ کر تو عبداللہ کہاں رہ گئے؟ جاتے ہیں کعبۃ اللہ میں بیٹھ جاتے ہیں. آنے والے نے کہا اے عبداللہ، اے عبدالمطلب ایک خبر لایا ہوں. عبدالمطلب کہتے ہیں بتا کیا خبر ہے؟ انا میری لب نہیں کشادگی کرنے کے لیے میرے لب کھل نہیں رہے ہیں، اس لیے کہ میں خبر کیسے دوں، خبر بری ہے. عبدالمطلب کہتے ہیں خبر تو دے دے. محترم حضرات جیسے ہی خبر کی ہے، ہزارہ بجلیاں عبدالمطلب کے سینے پر گر گئی. عبدالمطلب سے کہا تھا اب اپنے بیٹے کا تم انتظار مت کرو، عبداللہ آنے والے نہیں ہیں، عبداللہ تمہارے مکان پر نہیں آ سکتے، اب وہ فوت ہو چکے ہیں. محترم حضرات قسم خدا کی گر جاتے ہیں، کسی بیمار کی طرح اٹھتے ہیں. ابھی گھر کے دروازے پر پہنچے تھے، اللہ اکبر، اندر سے آہٹ باہر سے آہٹ آئی تو نبی کی امی نے کہا دروازے کو کھول دیا. آ گئے میرے عبداللہ کو لے کر. عبدالمطلب نے کہا تھا میں عبداللہ کو لے کر کے نہیں آیا، اور تو بھی خبردار ہو جا، تو عبداللہ کے بارے میں مجھ سے خدا را کبھی نہ پوچھنا، اس لیے کہ میں بتانا ہی نہیں چاہتا. قسم خدا کی نبی کی امی سمجھ گئی. نبی کی امی کے سر پر اور اس گھر پر، نبی کے گھر پر ہزارہ بجلیاں گری تھی، اس لیے کہ محترم حضرات نبی کے والد گرامی کا پتہ چل گیا آقا کے والد اب واپس نہیں آئیں گے، آقا کے والد اب واپس نہیں آ سکتے ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں. جب یہ عالم بنا تھا اللہ اکبر وقت چلتا چلا گیا. جیسے وقت آگے بڑھا اب لوگوں نے شکایتیں کرنا شروع کر دی، اس لیے کہ وقت بڑھا تو محترم حضرات ان کا حمل بھی بڑھنے لگا ہے. نبی کونین ان کے شکم میں ہے. اب لوگوں نے، عورتوں نے شکایتیں کری کہ تیرے بیٹے کو پیار نہیں تھا، یعنی تیرے بیٹے سے نبی کے والد کو کہا جا رہا ہے کہ تیرے بیٹے عبدالمطلب سے کہا جا رہا ہے تیرے بیٹے سے تیری بہو کو پیار نہیں تھا. ذرا غور تو کرو، ہر زمانے میں یہ عورتیں ایسی ویسی باتیں کرتی رہتی ہیں، کچھ مرد بھی ایسی ویسی باتیں کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر آتے ہیں کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہیں. بیٹھنے کے بعد قریب ہوئے اور کہتے ہیں اللہ اکبر. آنے کے بعد جیسی گھر آئے اپنی محترمہ ذات اپنی اہلیہ کو بلا لیا. عبدالمطلب نے کہا تھا اور میری اہلیہ، اے میری شریک حیات، جا عبداللہ کی بیوی سے جا کر کے کہہ دے کیا اسے پیار نہیں تھا میرے بیٹے سے، کیا عقیدت نہیں رکھتی تھی، پھر وہ اچھے عمل کیوں، یعنی خوشبوئیں کیوں لگاتی ہے، خوشبوؤں کے لوگوں کی شکایت آ رہی ہے. محترم حضرات تو یہ کہا تھا اللہ اکبر نبی کونین کی دادی جن کا نام بھی فاطمہ تھا، عبدالمطلب کی بیوی نے کہا تھا اگر کہنا ہے تو خدا را تم کہہ دو. میں نہیں کہہ سکتی. آپ تو کیوں نہیں کہہ سکتی؟ اس لیے نہیں کہہ سکتی ایک بار میں نے کوشش کی تھی آمنہ، میں نے آمنہ سے کچھ کہنا شروع کیا لیکن اس سے پہلے کہتی آمنہ کے چہرے سے کچھ نور کی شعاع نکلی کہ جس کی وجہ سے میں زمین پر بے ہوش ہو گئی ہوں. محترم حضرات نبی کونین کی والدہ کے پاس نبی کے دادا پہنچتے ہیں، سوال کرتے ہیں بتا تو صحیح کیا تجھے میرے بیٹے سے پیار نہیں تھا؟ آمنہ کہتی ہے آج کون سی درد کی نسبت اے بابا تم نے ہاتھ رکھ دیا ہے، تم کس بنا پر کہہ رہے ہو؟ تو نبی کے دادا کہتے ہیں لوگ شکایتیں کرتے ہیں تو خوشبوئیں لگاتی ہے، عمدہ خوشبوئیں لگاتی ہے، تو چراغ جلاتی رہتی ہے، اندر جاتی ہے، جانے کے بعد مٹی لے کر کے آتی ہے، ان کے ہاتھ پر رکھتی ہے، سونگتے ہیں تو مٹی خوشبو دے رہی ہے. کہتے ہیں یہ کیا بات ہے؟ آمنہ کہتی ہے کل میں نے اس دیوار کو چھوا
تھا لیکن خوشبو آج بھی آ رہی ہے۔ محترم حضرات اتنا کہنا تھا، کہتے ہیں بیٹی اور بتا تکیہ لے کر کے آتی ہے، تکیہ سناتی ہے، کہتی ہے یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ اکبر، جب کہا تھا یہ کیا ماجرا ہے تو آمنہ نے کہا تھا اس پر سر رکھا تھا اس لیے آج بھی خوشبو دے رہا ہے۔ محترم حضرات کہتے ہیں بات یہاں تک محدود نہیں، اگر میں کنویں پر جاتی ہوں تمام کنویں سے پانی نکالتی ہے، مجھے کنویں سے پانی نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ تمام لوگ بالٹی کو نیچے ڈالتے ہیں، پانی کو واپس لیتے ہیں، مگر میں کنویں پر جب پانی لینے چلی جاتی ہوں تو کنویں کا پانی آٹومیٹک اوپر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ عورتیں کہنے لگتی ہے اے آمنہ جانا مت، اس لیے کہ تو رہتی ہے نا کنویں کا پانی بھی کھڑا رہتا ہے، تو رہتی ہے کنویں کا پانی کھڑا رہتا ہے۔ آتی ہے اور کہتی ہے اے بابا سچ تو یہ ہے کہ جب سے تمہارے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے سینے میں آ چکی ہے، میرے شکم میں آ چکی ہے، میں جس گلی سے گزر جاتی ہوں وہ گلی خوشبو سے مہکنے لگتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم حضرات ایسا معاملہ نبی کونین کے والد کا انتقال ہو گیا، کیا میرے نبی کو دکھ نہیں پہنچا؟ پھر ہم کیوں دکھ مناتے ہیں؟ دکھ مناؤ 3 دن۔ ایک عورت کو حکم زیادہ ہے اگر بیوی ہے تو محترم حضرات، ورنہ خوشی مناؤ، اور خوشی بھی نہیں منا سکتے، کبھی غمگین ہو گئے تو یہ خیال کر لو اللہ نے لیا ہے، اللہ نے دیا تھا، اور یقین جانو اللہ اس کا بدلہ دوست ہوئی ہے نا اسے بھی عطا فرمائے گا، اسے بھی عطا فرمائے گا۔ محترم حضرات بات یہ ہے کہ عبدالمطلب وہاں بیٹھنے کے بعد اپنے بیٹے کی یاد آتی ہے، نبی کے والد کی یاد آتی ہے۔ کیا حضرت؟ نبی کے والد کی یاد آ رہی ہے۔ محترم حضرات پوری کرو بات یہ روک تو تڑپ کے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، پروردگار تمام پر کرم کی بارشوں کا نزول فرمائے۔ محترم حضرات یہ کون ہے؟ نبی کونین کے والد جو انتقال کیا اور جو رو رہے ہیں کعبے میں، وہ کون ہے؟ دادا عبدالمطلب۔ میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کہہ رہے ہیں کعبہ اللہ کا غلاف پکڑ کر ہلا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کعبہ اللہ کا غلاف ہلا رہے ہیں، کہتے ہیں پروردگار میری شہزادی دیکھیے، تمہارے گھر اگر بیوی آئے نا تو اسے اپنی بیٹی سمجھا کرنا، اور خدا را بیٹی بھی اگر اپنی ساس کو ماں کا درجہ دے گی تو انشاءاللہ گھر سے جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اور ہر کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھو۔ جب ہم کسی کی بیٹی کی وقار سمجھیں گے، عزت دیں گے، تو قسم خدا کی ہماری بیٹی کو بھی فلاں آدمی عزت دے گا، وقار دے گا۔ اور جو وقار نہیں دے گا اس کے گھر سے چین قرار ختم ہو جائے گا، سکون مٹ جائے گا۔ یقین جانو تمام لوگ مل کر کے بھی امیر بھی ہو جاتے، غنی ہو جاتے، بادشاہ ہو جاتے، مگر سکون ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انہیں پتہ نہیں سکون کو اللہ نے رکھا کہاں ہے۔ قرآن کی تلاوت میں رکھا ہے، موت کو یاد کرنے میں رکھا ہے، اللہ کے اولیاء کے مزاروں پر رکھا ہے، نبی کے ذکر میں رکھا ہے۔ محترم حضرات لوگ سوچتے ہیں صاحب دولت میں نہیں، کسی شاعر نے کہا تھا نہ دولت سے، نہ ثروت سے، نہ گھر کو آباد کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ محترم حضرات تو نبی کے والد بیٹھ کر کے کہتے ہیں اے اللہ میری بیٹی کو ایسا بیٹا دے دے کہ قسم خدا کی آمنہ کا سہارا بن جائے۔ کیا بولا ہے؟ آمنہ کا سہارا بن جائے۔ آواز کیا آتی ہے جانتے؟ آواز قدرت آتی ہے عبدالمطلب۔ تو صرف آمنہ کے سہارے کی بات کر رہا ہے؟ ارے ہم نے تو آمنہ کی گود میں کائنات کا سہارا دینا ہے۔ ذرا بول دو کہ بولو تھوڑا سبحان اللہ۔ کیا کہا ہے؟ ارے تو آمنہ کے سہارے کی بات کر رہا، ہم نے تو کائنات کا سہارا ہی آمنہ کی گود میں۔ محترم حضرات دیکھئے گا عبدالمطلب کہتے ہیں قسم خدا کی محترم حضرات میرے نبی پیدا ہو رہے ہیں اس وقت اس سے کچھ روز پہلے عبدالمطلب پھر کعبۃ اللہ میں روتے ہیں اے پروردگار میرا پوتا تو یتیم ہو گیا، کیا ہوگا مولا؟ قسم خدا کی آواز قدرت آتی ہے اے عبدالمطلب تیرا پوتا صرف یتیم نہیں ہے، سارے زمانے کے یتیموں کا سہارا دینے والا ہے۔ صرف یتیم نہیں ہے وہ، سارے یتیموں کا سہارا۔ اور ایک بات پر بتاؤں سہارے اٹھ کیوں رہے نبی سے؟ اس لیے کہ تاکہ زمانہ دیکھ لے سرکار کے اوپر کسی کا سہارا نہیں، صرف رب کا سہارا، صرف رب کا سہارا ہے۔ نبی پر صرف رب کا سہارا ہے اور نبی کا کائنات پر سہارا ہے۔
محترم حضرات، اب جب نبی پیدا ہوئے لما نظرت فخرج منی نور، کہتی ہے اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا پر آئے تو ایک تو بات قسم خدا کی غور کرنے کی یہ ہے کہ نبی پیدا ہوئے تو نبی کے سرما لگا ہوا ہے، بولو ذرا لکھ کے سبحان اللہ، نبی کونین کے تیل لگا ہوا ہے، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی کونین کے سرما لگا ہوا ہے، تیل لگا ہوا ہے، اور ناف جانتی کیوں ہوتا؟ ناف کیوں ہوتا؟ ناف اس لیے ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے، ماں کھانا کھاتی ہے تو ماں کے حلق سے اتر کر کھانا ناپاک ہے، تو اللہ وہ کھانے کو زندہ بھی رکھنا بچے کو اور ناپاک کھانے سے بھی بچانا ہے، تو اس بچانے کے لیے اللہ نے ٹوڑ کے ذریعے کھلاتا تاکہ دیکھیے اللہ نے رزق حرام سے ہماری ماں کے پیٹ میں حفاظت کی، اور ہم بڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو رزق حرام سے نہیں بچتے، تو میرے نبی کے ٹوڑ ہی نہیں تھا، سبحان اللہ، ذرا بول اللہ سبحان اللہ، نبی کے ٹوڑ کٹا ہوا ہے ہی نہیں، تو پھر نبی نے کھایا کیا 9 مہینے؟ تو شاید میرے امام نے اعتراض جو ہو رہا تھا اس کے سینے پر آخری کیل ٹھوک دی اور ارشاد فرما دیا، ارے صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے امام نے محترم حضرات اعتراض کو ختم کر دیا، میرے نبی کونین نور تھے اور نور کو کھانے بھی نور چاہیے۔ اب جب نبی پیدا ہوئے نا تو اللہ اکبر، ایک بات اور، ایک کپڑا آیا نبی کے اوپر آ گیا، محمد نے سجدہ کر لیا، آمنہ نے ہاتھوں کو اٹھا دیا، کہا تا اے رب ذوالمنن، میرا بیٹا تو یتیم پیدا ہوا ہے، اگر یہ کہے گا کہ میرا بابا کہاں ہے جس کی انگلی پکڑ کر میں چلنا چاہتا ہوں، اگر یہ کہے گا میں کس کے سینے پہ سوؤں، تو رب کبیر آواز قدرت آتی ہے، اللہ اکبر، رب کی جانب سے آواز آتی ہے، اے آمنہ جو ہم نے تجھے دیا ہے اس لیے تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، ہمارا محبوب بھی تو ہے، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پریشان ہوتی کیوں ہے؟ جب سونے کی بات آئے گی ہم کعبۃ اللہ میں سلا دیں گے، اور جب سونے کی بات آئے گی ہم حرم کعبہ میں سلائیں گے، اور جب کھلونے کی بات آئے گی تو ہم یعنی جب سونے کی بات آئے گی تو ہم اس کو کعبۃ اللہ میں سلائیں گے، اور جب کھلونے کی بات آئے گی تو ہم چاند کو اس کا کھلونا بنا دیں گے، اللہ اکبر، اور جب مانگنے کی بات آئے گی، کچھ دینے کی بات آئے گی تو میدان محشر ہوگا، اللہ اکبر، میرا سامنا ہوگا، میں کہہ دوں گا محبوب مانگنا تیرا کام ہے، عطا کر دینا تیرا پروردگار کا کام ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم حضرات، میرے نبی جب پیدا ہوئے اٹھے، اٹھنے کے بعد عبدالمطلب بھاگے آئے، کیسا ہے؟ بھاگے آئے، تو کہا میں بھاگ کر کے اس لیے آیا ہوں مجھے نام رکھنا ہے، کیا کہا ہے؟ نام رکھنا ہے، سبحان اللہ۔ آمنہ کہتی ہے نہیں مجھے اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھنے دینا، کہا دادا کا حق ہے، نام رکھ دے گا تو کیا ہوگا، کوئی بھی نام رکھ دے، اور دادا رکھے تو کیا پریشانی ہے؟ آمنہ کہتی ہے نام تو اس کا رکھا جاتا ہے جو بے نام پیدا ہوتا ہے، جو نام والا ہو اس کا نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کیا بات ہے بیٹی؟ کہتے ہیں بابا سن تو لو، جب یہ کوک میں میری کوک میں آیا، میرے شکم میں آیا نا، تو محترم حضرات کہتی ہے الگ الگ لوگ خواب میں آتے گئے اور خواب میں آ کر بشارت دی، کوئی آتا تھا کہتا تھا مبارک ہو آمنہ، کوئی کہتا تھا تجھے تیرا بیٹا مبارک ہو، کوئی کہتا تھا آمنہ تجھے ماں بننا مبارک ہو۔ آخر میں ایک شخص ایسا آیا کہ جس نے کہا میں تیرا بابا ہوں، میں نے کہا میرا بابا تو ایسا نہیں تھا، تو کہتے ہیں میں انسانیت کا بابا، میں آدم ہوں۔ اللہ اکبر، میں نے سوال کیا اے آدم تم کیوں آئے ہو؟ میں نے تجھے بشارت دینے کہ آمنہ مبارک ہو، تیری گود میں بیٹا آنے والا ہے، اے آمنہ مبارک ہو، تو نبیوں کے ایمان کی ماں بننے والی ہے، اے آمنہ مبارک ہو، تیری گود میں دنیا آ رہی ہے، اے آمنہ مبارک ہو تجھے، تیری گود میں سارا جہاں رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیری گود میں سارا جہاں رہا ہے، اے مبارک ہو آمنہ۔ کہتی ہے پھر یہاں تو نام کی بات تو آئی نہیں آمنہ، تو کہتی ہے نہیں
نام دیا، کہا کیا دیا؟ کہا اس کا نام نہیں رکھنا ہے۔ ایک اور خواب میں بزرگ نے نام بتایا ابراہیم خلیل اللہ، میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کے پیچھے لیا۔ میرے نبی کے جد حضرت ابراہیم نے کہا تھا اے آمنہ تجھے آ کر کے نام نہیں رکھنا ہے۔ اور بھی لوگوں نے بتایا، مفسر لکھتے ہیں کہ آقا کریم کا نام اس لیے نہیں رکھنا ہے، جب سوال ہوا تو نبی کی بیماں نے کہا اللہ اکبر اے بابا مجھے اس لیے نام نہیں رکھنا ہے، اس لیے کہ اس کا نام رکھ دیا ہے۔ کہا کیا نام ہے؟ تو کہتے ہیں آسمانوں پر اس کا نام احمد رکھ دیا اور زمین پر اس کا نام محمد رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آسمان پر تو احمد ہے اور زمین پر اس کا نام محمد رکھ دیا ہے۔ آقا پیدا تو ہو گئے، محترم حضرات تشریف فرما ہے، ادھر سے رب نے اعلان کر دیا جاؤ میرے نبی کی والدہ۔ ایک سوال ہوتا ہے میرے بھائی، نبی کی والدہ کے پاس کوئی عورت نہیں، اس کو لوگوں نے بیان کیا کہ نبی کی والدہ کی مایوسی تھی۔ میں کہتا ہوں مایوسی نہیں ہو سکتی، ارے نبی نے نبی کی امی کی دائی دنیا والیوں کو بنانا پسند ہی نہیں کیا۔ نوری نبی نور تھے تو اللہ اکبر دائیہ کی آسیہ جیسی، قسم خدا کی حوا جیسی، اللہ اکبر یہ نبی کونین کی ماں کی دائیہ تھی۔ اور ایک نے پوچھ دیا، اس سے پوچھا تو کون ہے؟ تو وہ کہتی ہے میں جنت کی حوروں کی سردار ہوں۔ سبحان اللہ۔ ادھر سے رب نے کہا جبرائیل چلے جاؤ۔ رب نے کہا پروردگار کیسے جاؤں؟ مولا کہتا ہے اکیلے جانا چاہتے ہو؟ کہا اکیلے تو جاتے ہی رہتے ہو، آج ایسا کرو تم اپنے پیچھے فرشتوں کی جماعت لے کر کے چلے جاؤ۔ تمام فرشتوں کو اکٹھا کر لیا۔ کتنے فرشتے تھے؟ ایک روایت میں آتا ہے 70,000 فرشتے، پھر ان کے پیچھے 1,00,000 یا 70,000 ہر فرشتے کے پیچھے تھے۔ اللہ اکبر میکائیل سے کہا تخت لگا لو، میری ربوبیت کا اظہار کر دو، تمام لوگوں کو بتا دو میرا پیغمبر آ رہا ہے، تو جہاں کا سلطان آ رہا ہے، سرور ذیشان آ رہا ہے، تو جہاں کا سلطان وہ محبوب آ رہا ہے جس کی وجہ سے میں نے آدم کو پیدا کیا، آدم کو اخلاق دیا، حضرت نوح کو شجاعت دی، حضرت ابراہیم کو خلت دی، حضرت یونس کو کمال دیا، حضرت یوسف کو جمال دیا۔ وہ پیغمبر آ رہا ہے۔ وہ خوش عقیدہ مسلمانوں غور تو کرو کیا اعلان ہو رہا ہے؟ اعلان یہ ہو رہا ہے زمانے کو بتا دو کہ حضرت آدم کو اخلاق میرے نبی کی وجہ سے ملا، نوح کو شجاعت میرے نبی کی وجہ سے ملی، حضرت ابراہیم کو خلت میرے نبی کی وجہ سے ملی، یحییٰ کو عصمت میرے نبی کی وجہ سے ملی، حضرت اسحاق کو زبان میرے نبی کی وجہ سے ملی، حضرت اسماعیل کو اِسحاق میرے نبی کی وجہ سے ملا، تمام کو جو بھی ملا میرے نبی کی وجہ سے ملا ہے۔ اللہ اکبر یہ اعلان کرایا گیا زمانے والوں کو یہ پیغام دے دو اور بتا دو میرا محبوب آ رہا ہے، جس کو جو ملا میرے نبی کی وجہ سے ملا۔ اللہ اکبر یوسف کو جمال، یونس کو کمال ملا میرے نبی کی وجہ سے ملا، یحییٰ کو عصمت ملی میرے نبی کی وجہ سے ملی، سلیمان کو حکومت ملی میرے نبی کی وجہ سے ملی۔ اور خوش عقیدہ مسلمانوں غور تو کرنا، میرے امام نے فیصلہ کر دیا، جب حدیث کریم کو پڑھو گے، حدیث شریف کو پڑھو گے تم بھی فیصلہ یہی کرو گے۔ میرے امام کہتے ہیں ہاں ہاں جس کو جو ملا نبی کے قدموں کی برکت سے ملا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا جبریل نے کہا پروردگار میں جا رہا ہوں، کہا جا، میکائیل میں بھی چلا جاؤں، اب چلا جا، اسرافیل میں بھی جاؤں تو بھی جا، لیکن ایک فرشتہ نہیں آتا ہے، انہیں کہتے ہیں ملک الموت۔ مطلب کتنی پیارا، قسم خدا کی ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی، کتنا پیارا نقطہ ہے۔ کیا کہا؟ کون نہیں آئے؟ ملک الموت۔ رب نے کہا تم کیوں نہیں جاتے؟ کہتے ہیں پروردگار تو نے تمام فرشتوں کو حکم دے دیا میں نہیں جاؤں گا۔ کہا کیوں نہیں جائے گا؟ کہتے ہیں پروردگار میری ڈیوٹی بڑی ہائی ہے، میری ڈیوٹی بڑی ہائی ہے۔ رب قدیر فرماتا ہے، محترم حضرات اپنے جملوں میں پرو کر کے بات بتا، رب فرماتا ہے اسرائیل تم چلے جاؤ۔ کیوں؟ پروردگار آج مجھے کسی کو بیوہ کرنا ہے، کسی کو یتیم کرنا ہے، کسی کو دور کرنا ہے، کسی کو ہٹانا ہے، کسی کو ملانا ہے، پروردگار مجھے ہٹانا ہوگا۔ رب تو ہی نے تو فیصلہ کیا ہے، موت ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد میں آ سکتی ہے، موت کا وقت متعین ہے۔ رب نے اعلان فرما دیا اسرائیل آج اگر کسی کی روح قبض کرو گے تو اس کا
دل غمگین ہو جائے گا، اس کا دل غمگین ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، اور نبی کی آمد ہونے والی ہے، تم کسی کو پریشان کرو گے، میں نہیں چاہتا آج کوئی غم نہ آ جا، ارے نبی کی آمد ہے، آج ہم نے نہیں آنا ہے، زمانے میں اعلان کر دو آج ہم نے اسرائیل ملک الموت کی چھٹی کر دی ہے، اور جو مرنے والے ہیں مرنے والوں کو نبی کے صدقے میں ان کی زندگی خیرات میں دیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندگی